السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا بات کرنے کا ٹاپک ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بہت دفعہ ایسا نوٹ کیا ہوگا کہ میاں اور بیوی جو ہے نا، کبھی کبھی تو ان کا رشتہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ نا ایک سوئی بھی ان کے درمیان میں سے نہیں گزر سکتی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی شکل سے نفرت ہو جاتی ہے ایک ساتھ رہتے رہتے۔ اور یقیناً یہ میرے ساتھ نہیں، یہ ہر ایک بندے کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، ہر عورت کے ساتھ، اور مردوں کے ساتھ بھی یقیناً ایسا ہوتا ہوگا، لیکن چونکہ میں عورت ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ۔ کبھی تو اتنا اچھا لگتا ہے ایک بندہ جو کہ آپ کے میاں جی ہوتے ہیں، وہ اتنے اچھے لگتے ہیں کہ سانس تک لینا دشوار ہو جاتا ہے، شام کو آنا ہوتا ہے گھر، اور پورا دن جو انتظار کرتے کرتے گزر جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں چھوٹی سی بات سے ایسی چڑ ہوتی ہے نا بندے سے کہ نا شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں ہو رہا ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے کہ بس میرے ساتھ بات نہ کرے۔ اگر میاں بیوی آپس میں بات کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی اگر کر رہے ہیں نا، بہت زیادہ لڑ رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کو ایک دوسرے کو دیکھنے سے چڑ ہو رہی ہے نا، تو یہ فکر کی بات ہوتی ہے۔ تو میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، میں اپنی سٹوری آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے ساتھ ہوا تھا جب میرا پہلا بیٹا پیدا ہونے والا تھا نا، اب ماشاءاللہ وہ 6 سال کا ہو گیا، اس ٹائم میں امی لوگوں کے پاس گئی ہوئی تھی، تو میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ امی لوگوں کے پاس گئے ہوئے تقریباً مجھے 15-20 دن ہوئے تھے۔ ہمارے پاکستان میں یہ رواج ہے کہ جو پہلا بچہ ہوتا ہے وہ والدین کی طرف نا پیدا ہوتا ہے، تو ہمارا بھی یہی سسٹم تھا۔ میں اپنی امی لوگوں کے پاس گئی ہوئی تھی، تو میرے میاں مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے، تو پتہ نہیں کیا تھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ نا میرا ان سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میری امی نے کہا نا کہ تمہارا میاں آیا ہے تو تم مجھ سے سیدھے منہ بات کیوں نہیں کرتی، حالانکہ کوئی بات بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں نا ایک بندے سے چڑ نہیں جیسے ہو جاتی، اس طرح تھا۔ مجھے یہ تھا کہ آیا کیوں ہے ادھر، پہلی بات تو یہ تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ چلو آ گیا ہے نا تو میرے ساتھ بات نہ کرے، پتہ نہیں کیوں ایسا ہو رہا تھا۔ تو میں نے اپنی امی سے تو خیر یہ بات نہیں کی، کیونکہ امیاں تھوڑی سی جذباتی ہوتی ہیں نا، یا تو وہ مجھے ڈانٹ دیتی، یا پھر شاید وہ کہتی کہ میری بیٹی کے ساتھ اس کے میاں نے کچھ کیا ہے، کوئی غلط حرکت کی ہے یا کوئی ناانصافی کی ہے، اس لیے میری بیٹی کو نا یہ محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن میں نے اپنی امی سے یہ بات نہیں کی، میں نے اپنے ابو سے یہ بات کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے امیوں کے پیار کرنے کا طریقہ اور ابوؤں کے پیار کرنے کے طریقے میں نا فرق ہوتا ہے، تو مجھے لگا کہ یہ والی بات جو ہے نا یہ میں اپنے ابو کو بتاؤں، تاکہ وہ اپنی عقل سے اور حکمت سے مجھے سمجھائیں۔ تو میں نے اپنے ابو سے یہ بات کہی جب میرے میاں واپس چلے گئے نا، ایک آدھا دن رک کے، تو میں نے اپنے ابو سے کہا کہ ابو جی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے مجھے کہ نا مجھے نہیں اچھے لگتے ہیں میرے میاں، کوئی وجہ بھی نہیں ہے، کوئی بات بھی نہیں ہے، اتنا خیال رکھتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میرے دل میں نا پتہ نہیں کیوں چڑ سی آتی ہے، مجھے دیکھ کے نفرت سی ہوتی ہے، ہوتا ہے نا پتہ نہیں کیوں ہو جاتا ہے اس طرح، یہ شاید اللہ جانے شیطان کے وسوسے میں بندہ آ جاتا ہے، یا کیوں اس طرح سے ہوتا ہے، یہ بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ خیر ابو جی نے میری بات غور سے سنی اور مجھے سمجھایا، اور ساتھ ہی میرے ابو جی نے مجھے یہ نا دعا بتائی تھی قرآن پاک سے، اب مجھے آیت نمبر یاد نہیں ہے، لیکن مجھے ابو جی نے دعا بتائی، اور وہ دعا اتنی لمبی نہیں ہے، ایک آیت کی ہی ہے، لیکن مجھے یاد کرنے میں نا بہت مشکل ہوتی تھی۔ تو پھر میں نے کیا کیا کہ جب بھی میں صبح شام یا ہر روز جب بھی میں قرآن پاک پڑھتی تھی نا، تو اس آیت کو 2-3 دفعہ پڑھ لیتی تھی، یاد کرنے کی غرض سے نہیں، بس ویسے ہی، یعنی جیسے ایک بندہ سبق پڑھتا ہے نا، ویسے ہی اپنی آنکھوں سے گزار لینا، 2-3 دفعہ پڑھ لینا۔ تو یہ تقریباً میں نے 10 سے 15 دن ایسے کیا، تو وہ دعا جو ہے نا وہ لاشعوری طور پہ جو کہتے ہوتے ہیں نا، آپ کی زبان سے آگے سے اگلا جو لفظ ہے نا نکلنا شروع ہو جاتا ہے نا، تو آپ کو اچھے سے وہ چیز یاد ہو جاتی ہے جب آپ ایک ہی چیز کو بار بار دہراتے ہو تو میں نے اس دعا کو بار بار پڑھا، تو وہ دعا نا مجھے یاد ہو گئی، اور ابھی تک مجھے یاد ہے۔ اور اس کے بعد جب بھی میرے دل میں کبھی اس طرح کا خیال آئے نا، یعنی چڑ ہونے لگتی ہے جب میاں سے، یا ایویں بلا وجہ لڑائی کرنے کو دل کرتا ہے، کوئی بات نہیں بھی ہوتی نا تو دل کرتا ہے کہ اپنے جو دن کا سارا غصہ ہے نا وہ اپنے میاں جی پہ نکال دیں، تو تب میں یہ دعا پڑھتی ہوں۔ تو یہ دعا یہ والی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو یہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے جب ہم لوگ شروع میں پڑھتے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ
اگر ہم اس کو صبح شام اسی طرح 2 دفعہ پڑھتے رہے نا، ویسے ہی یاد کرنے کی غرض سے نہیں، بس ویسے ہی آنکھوں سے گزارتے رہے نا 2 3 دفعہ، تو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گی۔ اور یہ دعا ابو جی نے مجھے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ تم نے ہر نماز کے بعد اس کا ورد کرنا ہے، یا یہ بھی نہیں کہا تھا کہ اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ بس یہ کہا تھا کہ جب بھی ایسا وسوسہ آئے نا دل میں تو یہ دعا پڑھ لو، چاہے 1 دفعہ پڑھ لو، اور اگر زیادہ دفعہ پڑھ سکتی ہو چلتے پھرتے تب بھی پڑھ سکتی ہو، کیونکہ اس سے انشاءاللہ اولاد بھی نیک ہوتی ہے، اور میاں اور بیوی میں بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بس آپ سے یہی ایک بات شیئر کرنی تھی۔ اچھی بات جو ہے وہ اپنے تک نہیں رکھنی چاہیے، وہ شیئر کر دینی چاہیے، بس اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا تو آپ لوگ بھی یہ والی دعا لازمی پڑھیں۔ یہ دعا میں جو ہے ویڈیو کے اینڈ میں لگا دوں گی انشاءاللہ، تو آپ لوگ اس کو ضرور یاد کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی پریگنینسی میں جب ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے نا بلا وجہ، تو اس چیز کو نارملی مت لیا کریں گے، یہ تو موڈ سوئنگز ہیں، موڈ سوئنگز جو ہیں وہ دوسروں پہ نکالے، اپنے میاں پہ نہیں، کیونکہ اگر ہم اپنے میاں سے اس طرح کی لڑائی کرتے ہیں نا تو اس چیز کا ہمیں گناہ ملتا ہے، تو اس چیز کو لائٹلی نہیں لینا ہے۔ اگر چلے لڑ بھی لڑ رہی ہیں نا تو وہ بھی چلو ایک اچھی بات ہے، لیکن اگر اس حد تک پہنچ جائیں کہ دل ہی نہ کرے بلانے کے ایک دوسرے کو، تو یہ جو بات ہے نا یہ ٹینشن لینے والی بات ہے۔ تو چلے بھی ابھی میرا ڈرامہ دیکھنے کا ٹائم ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اگلی ویڈیو میں۔ آپ لوگ بھی انجوائے کریں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے۔ اللہ حافظ۔